ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر سال ہر سال سے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری ہے. آج کی نشست میں ایک حدیث پاک جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس سے حدیث پاک کا بیان ہوگا. اور موضوع ہے کہ مانگنا کس کو جائز ہے اور کس کو ناجائز. حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قرض کا ضامن بن گیا تھا. یعنی اگر کسی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو لین دین کا، دیت وغیرہ کا، یا کوئی اور مال کی وجہ سے قرض ہو آپس میں ایک دوسرے کا، اور کوئی تیسرا بندہ ضمانت لے لے، ضامن بنے، تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے اور آپس کی چپقلش ختم ہو جائے. تو حضرت قبیصہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک قرضے میں ضامن بن گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے لیے کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا، تاکہ اللہ کے رسول مجھے کچھ دے دیں، کچھ مال دے دیں تو میں اس کو ادا کروں، وہ قرض چکا دوں جس کے لیے ضمانت لی تھی، ضامن بنا تھا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی جائز کام کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ناجائز میں تو قرض لینا ہی منع ہے. جو کام ناجائز ہو، شرع کے خلاف ہو، اس کے لیے قرض لینا خود حرام ہوگا. لیکن اگر کوئی جائز کام ہے، ضروری کام ہے، اور اس میں ضرورت پڑ گئی تو قرض لیا جا سکتا ہے. اور اس کی مثالیں تاریخ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں موجود ہیں، ملتی ہیں مثالیں. تو اگر کوئی قرض لے لیتا ہے ضرورت کے وقت تو وہ لے سکتا ہے. اب اس کا کوئی ضامن بنتا ہے تو ضامن بننا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر یہ ادا نہ کر سکے تو میں ادا کروں گا. حدیث میں ہم کو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آیا، سائل، اور اس نے آ کر کوئی سوال کیا، مانگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں دینے کے لیے. تو آپ نے یہ بھی فرمایا ایک موقع پر کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، میرے نام پر قرض لے لو
میں تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا۔ ایسی مثال حدیث میں ملتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضامن بننا، ضمانت، جس کو اکثر یہ لفظ سنتے ہیں ضمانتی۔ ضمانتی کون ہے؟ تمہاری ضمانت کون دے گا؟ تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ حضرت قبیصہ کہہ رہے ہیں میں بھی ایک ضامن بن گیا تھا کسی کے جھگڑے میں، کسی کے قرض میں، اب لوٹانے کا مسئلہ آ گیا، قرض خواہ کو جس کا پیسہ تھا، جس کو لوٹانا تھا، میں ضامن بنا ہوا تھا تو میں پھنس گیا تھا، میرے اوپر بوجھ تھا اس کا، تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ آپ مجھے کچھ مال دے دیں تو میں اپنی جان چھڑا لوں، میں ضامن بنا ہوا ہوں تو میرے اوپر تو بوجھ ہے ضمانتی ہونے کی وجہ سے، آپ کچھ عطا فرما دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو یہاں تک کہ کچھ صدقہ آ جائے تو ہم اس کا تمہارے لیے حکم دے دیں گے۔ صدقہ سے مراد کیا ہے کہ کوئی زکوٰۃ آ جائے تو تمہیں دے دیں گے، کیونکہ زکوٰۃ قرض میں ادا کرنے کے لیے قرض کو دی جا سکتی ہے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ ایک صدقہ ہوتا ہے جو نفلی صدقہ ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں۔ عام طور پر لوگ صدقات کرتے رہتے ہیں نا، صدقہ دیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی کوئی صدقہ آئے تو تم کو دیں گے، تمہارے لیے حکم دے دیں گے کہ بھئی اس کو دے دو۔ اب صدقے میں ایک ہوتا ہے مال ظاہری، ظاہری مال جانوروں کی اور پیداوار کی زکوٰۃ، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو کوئی جانوروں کی زکوٰۃ آ جائے، کوئی فصل، کھیت، پھل وغیرہ کی فصل ہوتی ہے، یا اور کوئی فصل سبزی وغیرہ کی ہوتی ہے، اس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ عشر جس کو ہم کہتے ہیں، زمین کی زکوٰۃ، زمینی فصل کی زکوٰۃ، اس کو عشر کہتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور ایک باطنی زکوٰۃ، یعنی سونے چاندی وغیرہ، اس کی زکوٰۃ لوگ نکالتے ہیں، تو وہ بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ٹھہر جاؤ، صدقہ آئے گا تو تمہارے دینے کے لیے حکم دے دیں گے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اے قبیصہ، یہ جو مانگنے آیا تھا اس سے فرمایا یا قبیصہ، اے قبیصہ، 3 شخصوں کے سوا، 3 طرح کے افراد کے سوا کسی کو مانگنا جائز نہیں۔ 3 افراد، 3 اقسام لوگوں کی بتائیں کہ ان میں سے جو ہوگا اس کو مانگنا درست ہے کسی سے، ہر ایک کو مانگنا درست نہیں ہے۔ فرمایا ایک وہ جو کسی قرض کا ضامن ہو گیا ہو، جیسے یہ ضامن ہو کے آ گئے تھے قبیصہ کہ میں ضمانتی بنا ہوا ہوں، میرے اوپر یہ بوجھ ہے تو اب لوٹانا ہے، آپ کچھ دے دو مجھے۔ فرمایا ایک وہ جو کسی قرض کا ضامن ہو گیا ہو، اسے مانگنا جائز ہے، یہاں تک کہ بقدر قرض پائے پھر باز رہے، یعنی مانگ تو سکتا ہے وہ ضامن، لیکن جب اتنا مل گیا تو پھر نہ مانگے۔ مثلا 1000 روپے قرض ہے کسی کا، یہ ضامن بنا ہوا ہے، اب قرض کو لوٹانا ہے، کتنا لوٹانا ہے؟ 1000، تو 1000 ہی مانگے۔ اللہ کے رسول فرما رہے زیادہ نہ مانگے۔ جب بقدر قرض
قرض کے جتنا مل جائے تو فرمایا پھر رک جائے. یہ نہیں کہ کہے چلو دروازہ کھل گیا مانگنے کا، اب مل گیا اب اور مانگ لو، یا ایک سے مانگا اب دوسرے سے مانگ لو. جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں یا پیشہ ور مانگنے والے، جن کو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، علت، وہ اسی طرح کرتے ہیں. ایک جگہ مانگتے ہیں، وہاں سے مل گیا، اب ان کو پتہ ہے کہ مل تو گیا ہم کو، ہمارا کام ہو گیا، لیکن چونکہ عادت بنی ہوئی ہے یا دھندا انہوں نے بنایا ہوا ہے تو وہ پھر دوسرے کے پاس پہنچتے. یہ اسی طرح جیسے آپ دیکھتے ہو سڑکوں کے اوپر بھکاری، پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، یعنی ان کو ضرورت مند نہیں کہا جا سکتا، یہ دھندے باز ہیں، بناوٹی. ان کا کام رات دن کا یہی ہے، صبح سے لے کر شام تک. اور یہ مختلف ٹھیکیداروں کی طرف سے بٹھائے گئے ہوتے ہیں. ان کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، بچوں کے بھی، بڑوں کے بھی، مردوں کے بھی، عورتوں کے بھی. ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو اپنا علاقہ بتایا جاتا ہے، ان کو اڈا بتایا جاتا ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تمہیں بیٹھنا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک بیٹھنا ہے، بھیک مانگنا ہے. تو روزانہ کا دھندا ہے وہ. تو وہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں. ان کو ہم ضرورت مندوں کے لسٹ میں، فہرست میں نہیں رکھتے، اور ان کو ایسا دینا بھی منع ہے کیونکہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں آگے بیان ہو رہا ہے، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. پہلی بات کیا بتائی کہ 3 لوگوں کو مانگنا جائز ہے. ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی کے قرضے کا ضمانتی بنا ہو. وہ اگر لوٹا نہیں سک رہا تو کسی سے مانگ لے قرض لوٹانے کے لیے، اور اتنا مانگے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جتنا وہ قرض تھا، بس زیادہ نہ مانگے. آپ نے سنا ہوگا، ایک الگ موضوع ہے لیکن مثال کے لیے بتاتا ہوں، کہ جو شخص بالکل کھانے پینے کی چیز نہیں رکھتا، بالکل بے آسرا ہے، اس کے پاس کوئی کھانا ہے ہی نہیں، حلال میں سے کھانے کو کچھ بھی نہیں، تو ظاہر پیٹ میں تو ڈالنا ہے. اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ مردار جائز ہے، حرام چیز جائز ہے. حلال تو نہیں مل رہی اس کو، لیکن کھانا تو ہے. تو کوئی مردار نظر آ گیا، جانور مرا ہوا، اگرچہ وہ زندگی میں تو حلال تھا، مثلا بکرا یا بکری حلال ہے، لیکن اگر مرا ہوا پڑا ہوگا تو کیا حلال ہے؟ نہیں ہے حلال. مگر جو شخص بالکل بھوکا ہے، کھانے کو ہے ہی نہیں، کہیں سے نہیں مل سکتا، نہ کوئی دے رہا ہے نہ کہیں سے لے سک رہا ہے، اس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ مردار کھائے. مگر کیا فرمایا؟ اتنا کھائے جتنا ضرورت ہے، بس جتنا کام چل جائے. یہ نہیں کہ بولے بس سبحان اللہ مزہ آ گیا آج تو، ایسے نہیں، بلکہ مجبوری میں اللہ نے اس کو مردار کی اجازت دی. تو یہاں یہ مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو قرض کا ضامن بنا ہے اس کو مانگنا حلال ہے، درست ہے، اتنا مانگے جتنا وہ قرض ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. اب دوسری قسم مانگنے والے کی فرمایا، ایک وہ جس پر آفت آ جائے اور اس کا مال برباد ہو جائے، اسے مانگنا حلال ہے. یعنی مال تو تھا اس کے پاس لیکن آگ لگ گئی، یہ آفت ہو گئی، یا ڈاکہ پڑ گیا، یہ بھی آفت ہے، چوری ہو گیا، یہ بھی آفت ہے، گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گیا، یہ بھی آفت ہے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جس پہ کوئی آفت آ جائے، وہ مالدار تو ہے مگر اس پر آفت آ گئی، بلا آ گئی، برباد ہو گیا، وہ مال لٹ گیا، برباد ہو گیا، مال ضائع ہو گیا، حضور فرما رہے اس کو مانگنا حلال ہے. یعنی یہ مالدار تو تھا ہی، اگر مال برباد نہ ہو جاتا تو مانگنا اس کو جائز نہ ہوتا، لیکن مال ضائع ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اب بیچارہ سڑک پر آ گیا، اب یہ مانگ سکتا ہے. اور جتنا اس کی ضرورت ہے اتنا وہ کسی سے مانگ سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے. فرمایا کہاں تک؟ یہاں تک کہ زندگی کا قیام پائے، یعنی اپنی زندگی کو راستے پہ لے آئے، یعنی اتنا مانگ لے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا درست کر لے، گزر اوقات کے قابل ہو جائے، اتنا مانگ لے. یہ نہیں کہ مانگتا ہی رہے، اتنا مانگ لے کہ گزر بسر اس کی ہو جائے، گاڑی پٹری پہ آ جائے، یہ مطلب ہے. مال برباد ہونے سے گاڑی پٹری سے اتر گئی تھی، اب اتنا مانگ لے کہ گاڑی واپس پٹری پہ آ جائے اور کام ہو جائے، زندگی درست ہو جائے. یعنی کہ یہ جو آفت آئی تھی، اس آفت کے آنے سے جو اس کو نقصان ہو گیا تھا، اب وہ مانگ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا لے اور پھر نہ مانگے. اب تیسرا قسم کا بندہ کون ہے؟ فرمایا ایک وہ جس کو فاقہ پہنچ جائے، فاقہ یعنی کہ کھانے کو نہیں ہے، فرمایا اسے مانگنا حلال ہے. یعنی پتہ چلے کہ صبح بھی کھانے کو نہیں ہے، دوپہر کو بھی کھانے کا نہیں ہوگا، اپنے پاس نہیں ہے پیسہ کھانے کا، تو یہ فاقہ ہوگا. جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ایسے فاقہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی فاقہ ہو جاتا تھا کہ کچھ چیز نہیں ہے کھانے کے لیے. صحابہ کرام ایسے ہوئے ہیں جن کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا. حسنین کریمین، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے یہاں بھی فاقے کی مثالیں موجود ہیں. تو فاقہ کا معنی یہ ہے کہ کھانے پینے کا سامان گھر میں نہ ہو، بھوک کے وقت کچھ کھانے کو موجود نہ ہو، فاقہ کرنا پڑ جائے، یعنی کھانے کے وقت کچھ نہ کھانے کو ہو، یہ فاقہ ہوا. فرمایا اسے مانگنا حلال ہے. یہاں تک کہ زندگی کا قیام یا زندگی کی درستی پائے، یعنی یہاں تک کہ اس کے پاس اگلے وقت کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہو جائے، تو اتنا وہ مانگ سکتا ہے کسی سے. اور پھر فرمایا اے قبیصہ یا قبیصہ، سواہن من المسألۃ یا قبیصۃ سحت یاکلھا صاحبھا سحتا. اے قبیصہ، ان کے سوا مانگنا حرام ہے، کہ مانگنے والا حرام کھا رہا ہے. یعنی یہ جو تین افراد بتائے، اگرچہ فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تین تو خاص لوگ تھے، ان سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو دینا یا جن کو مانگنا درست ہو سکتا ہے، لیکن یہاں حدیث میں تین افراد کی طرف اشارہ فرمایا. وہ تینوں افراد آپ نے سن لیا.
حضور نے فرمایا ان کے علاوہ مانگنا حرام ہے، اور وہ مانگتا ہے تو گویا حرام کھاتا ہے، حرام لے کر کھا رہا ہے، کیونکہ اس سے ہٹ گیا وہ، یہ جو ضروریات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس سے نکل گیا وہ، اب وہ مانگے گا تو حرام مانگے گا۔ تو فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو 3 افراد ہیں 3 قسم کے، ان کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، مثلا کوئی ایسا بندہ جو بالکل معذور ہو، نہ ہاتھ ہو نہ پاؤں، کہ جس سے کوئی بندہ روزی کماتا ہے، وہ مانگنے کا سوال حق رکھتا ہے، سوال کرنے کا، اس کو دینا بنتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ پیروں سے رزق روزی میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، اس کو دینا بنتا ہے، دے سکتے، اور وہ مانگ بھی سکتا ہے، اسے حلال ہے۔ یا کوئی ایسا طالب علم جس نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا، جیسے دینی طلباء ہوتے ہیں، وہ رات دن مدرسے میں ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا کوئی ایسے طلباء جو کوئی اور کام کر نہیں سک رہے، انہوں نے اپنے آپ کو پڑھائی کے لیے وقف کر دیا ہوا، تو ان کو دے سکتے ہیں ان کی ضروریات کے لیے۔ چنانچہ آج کی حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ ضرورت جس کی طرف اشارہ کر دیا شریعت نے، قسمیں بتا دیں کہ کس کو مانگنا درست ہے کس کو نہیں درست ہے، اس کا خیال ذہن میں رکھے اور رکھا جائے۔ جو بندہ خود یہ سمجھتا ہو کہ مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود نہ مانگے، اس کے ذرائع ہوں اگر تو خود نہ مانگے۔ اور اگر کسی کو یہ لگے کہ کوئی بندہ ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں ہے ضرورت مند، تو اسے دیا جا سکتا ہے، ان کی شناخت ہو سکتی ہے، یا کچھ لوگ اس کے محلے کے، اس کے علاقے کے، اس کی گواہی دیں، تصدیق جس کو ہم کہتے ہیں، تصدیق کرے کہ یہ بندہ مجبور ہے، ضرورت مند ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اکثر لوگ آتے ہیں مانگنے، ہمیں تجربہ ہے رات دن کا، کہاں سے آئے ہو پوچھتے ہیں، میں شکارپور سے آئے ہوں۔ شکارپور چھوڑ کے ادھر شکار کرنے کیوں آئے تو؟ یعنی کہ رہنا تو ادھر ہے شکارپور، اب ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ شکارپور تو کوئی جائے گا نہیں پوچھنے کے لیے، کون جائے گا؟ مثال دے رہا ہوں کہ بھائی کہاں رہتے ہو؟ شکارپور۔ اچھا، اب کیسے تصدیق کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا بندہ۔ اسی طرح اس شہر میں بھی رہنے والے بہت سے ہوتے ہیں جو پوچھو بھائی شناختی کارڈ، نہیں شناختی کارڈ تو نہیں ہے، میرا تجربہ ہے۔ اچھا بھائی کیا کریں، رہتے کہاں ہو؟ اتنا دور کا پتہ بتائے گا کہ بندے کو جانے کے لیے بھی کرایہ لگے، یعنی بندہ سوچے کہ ابھی کوئی جائے گا پوچھنے تو اس کو تو خود اتنا کرایہ چاہیے، تو اسی لیے ادھر کا پتہ بتائے گا دور کا۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جھوٹے لوگ، کہ جو جھوٹ بول کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھوٹ بات کر کے مانگتے ہیں، تو اس کو حرام کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جو بات ہو سچ کرے، سچ بولے۔ تو ابھی آپ نے 3 قسم کے لوگ سن لیا۔ ایک تو قرض کا ضامن، کیونکہ قرض کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ انسان ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے تو قرضہ لینے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن پھر قرضے کو لوٹانا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، قرضہ لے کر غائب ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہو ان کو، فون کرتے رہو، فون بند ملے گا،
گھر پہ جاؤ، بچہ باہر آ کر بولے گا ابا تو گھر پہ نہیں ہے، ابا اندر بیٹھا ہوگا کھانا پینا کر رہا ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بے ایمانی ہے۔ یا قرض لے کر غائب ہو گیا، شکل ہی نہیں دکھائے گا، یہ بھی نہیں کرے گا کہ آ کر یہ بولے کہ معاف کرنا ذرا کچھ دن لگیں گے میں آ کر دے دوں گا آپ کو، یعنی یہ تک بھی نہیں کرے گا۔ یہ سب تجربات ہم کو رات دن ہوتے ہیں، یہ ہمارے تجربات ہیں کہ قرض دیا اور لوگ غائب ہو گئے۔ حالانکہ قرض کا بوجھ شریعت میں بہت بڑا بوجھ ہے، اہم بوجھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو، قرض لوٹانے کی اہمیت کو بتانے کے لیے جنازے بھی نہیں پڑھائے حضور نے۔ حدیث موجود ہے کہ جنازہ آیا، اللہ کے رسول نے پوچھا اس پہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں قرض ہے۔ قرض نہیں لوٹایا اس نے؟ بولا نہیں، قرض تو نہیں لوٹایا تھا۔ حضور نے فرمایا تم پڑھو نماز، میں نہیں پڑھتا، تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ دیکھو کتنی بد نصیبی ہے اس کی، کہ اللہ کے رسول اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول جس کا نماز جنازہ پڑھیں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول جنازے کی نماز پڑھیں، مگر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بھائی میں نہیں پڑھ رہا نماز، تم پڑھ لو۔ تو ابھی بھی فقہاء اور علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جنازہ ہو تو علماء کو اجازت ہے کہ وہ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اگر پتہ چلے کہ یہ قرض دار ہے اور اس نے قرضہ ادا نہیں کیا ہے، یا کوئی اور بھی اس کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا ہو۔ حضور نے پوچھا کسی سے کوئی قرض ادا کر سکتا ہے؟ جب کسی نے کہا ہاں میں کروں گا تو حضور نے نماز پڑھا دی، جب کسی نے نہیں کہا تو حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، آپ لوگ پڑھ لو، کیونکہ نماز جنازہ تو پڑھنا ہے، بغیر جنازے کے دفن نہیں کر سکتے۔ گناہ گار کوئی کتنا بھی ہو مگر اس کی نماز جنازہ پڑھنا پڑے گی۔ گناہ گار، کافر نہیں، گناہ گار کتنا ہی بڑا گناہ والا ہو لیکن نماز جنازہ اس کی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرض بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث آپ نے سن لی کہ اس میں قرض کا ضامن تھا، وہ حضور سے مانگنے آیا تو رسول اللہ نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ، اگر کوئی مال آ جائے گا تو آپ کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس کی حاضری قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ یا اللہ جو حدیث پاک پیش کی گئی، پڑھی گئی، سنی گئی، اس کو قبول فرما، اس کی برکت عطا کر، اس کی سمجھ عطا کر، اس پر عمل کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ درس کے وسیلے سے، حدیث پاک کے وسیلے سے گناہوں خطاؤں کو بخش دے، قرضوں کی ادائیگی میں سب کی مدد فرما، قرضوں کی حصولی وصولی میں مدد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر، جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ